السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تجوید کے کورس میں اہل قرآن گروپ کے اندر انشاءاللہ تجوید کی اہمیت، تجوید کیوں ضروری ہے، تجوید فرض ہے یا فرض کفایہ ہے یا واجب ہے، تجوید کہتے کسے ہیں، مخرج کیا ہے، اس کے بارے میں جانیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ قرآن کو خوبصورتی اور ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اہل قرآن آپ کے لیے بہترین جگہ ہے۔ یہاں آپ سیکھ سکتے ہیں کہ ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج کے ساتھ ادا کریں، ہر لفظ کو صحیح تلفظ کریں اور اپنی تلاوت کو عبادت میں تبدیل کریں۔ آج ہم پہلا قدم اٹھائیں اور قرآن کی روشنی کو اپنے دل میں اتاریں۔ اس سفر میں شامل ہونے کے لیے ہمیں آپ نے فالو کرنا ہے اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آپ نے جو ہے یہ ویڈیو آگے بھی سینڈ کرنی ہے اور لوگوں کو بھی اس سے جوڑنا ہے۔ قرآن کو سمجھنا اور اس کا حقیقی اثر محسوس کرنا صحیح تلاوت سے ہی ممکن ہے۔ جب ہر لفظ صحیح ادا ہوا اور ہر حرف اپنے مخرج کے مطابق نکلے تو مفہوم اور کا اثر دونوں صحیح پہنچتے ہیں۔ تجوید سیکھنا مشکل نہیں، بس نیت، مستقبل مزاجی اور ایک اچھے استاد کی رہنمائی ضروری ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہر مسلمان کے لیے روحانی اور عملی فائدے رکھتا ہے۔ نئی نسل کی تربیت ہمیں کس طرح کرنی چاہیے؟ اگر ہم خود صحیح نہیں پڑھنے والے تو ہم جو آگے والی نسلوں کو کیسے سکھائیں گے؟ ہمیں خود صحیح پڑھنے کی کوشش بھی کرنی ہے اور آگے والی نسلوں کو صحیح طریقے پر بھی سکھانا ہے۔ تجوید ایک صدقہ جاریہ ہے جو نسل در نسل جاری رہتی ہے۔ آج ہم سیکھیں، کل ہماری اولاد بھی صحیح قرآن پڑھے گی اور اللہ کے کلام کی حفاظت کرے گی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود قرآن کو صحیح تلاوت کے اصول سیکھیں اور دوسروں کو بھی صحیح اصول سکھائیں۔ عبادت کی خوبصورتی، قرآن کے ہر حرف کے ساتھ نیکی کا اجر جڑا ہے۔ صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا اس اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ تجوید صرف ایک مہارت یا تنقید نہیں ہے بلکہ یہ عبادت کامل ہے اور یہ عبادت میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ قرآن کو اس کی اصل حالت پر پڑھنا ہی اصل عبادت ہے۔ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جسے محسوس کیا جا سکتا ہے اور جو انسان کے اخلاق، رویے اور روحانی حالات پر مثبت اثر ڈالتی ہے۔ دل پر اثر ڈالتی اس طرح ہے کہ صحیح تجوید کے ساتھ قرآن کی تلاوت دل کو سکون دیتی ہے، روح کو تازگی بخشتی ہے اور ایمان کو مضبوط کرتی ہے، شیطان کو ہم سے دور کرتی ہے۔ غلط پڑھائی دل کو اور روح پر اثر کم کر دیتی ہے، جبکہ صحیح اور ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنا ہر لفظ کو دل میں اتار دیتا ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا حافظہ بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حوالہ صحیح بخاری حدیث 5027۔ سنت کا حصہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کو انتہائی خوبصورتی اور صحیح مخارج کے ساتھ پڑھتے۔ تجوید اسی نبوی سنت کو زندہ رکھتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قرآن کو ویسے ہی پڑھیں جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اور سکھاتے تھے۔ اس سے نہ صرف تلاوت کی خوبصورتی بڑھتی ہے بلکہ ہماری عبادت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ قرآن میں ایک بھی حرف یا لفظ غلط پڑھنا معنی بدل دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تجوید ضروری ہے۔ تجوید ہمیں ہر حرف کی صحیح جگہ، اس کا مخرج، درست آواز نکالنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ جب ہر حرف اپنی اصل صورت میں ادا ہوتا ہو نہ صرف معنی محفوظ رہتے ہیں بلکہ تلاوت بھی دل کو چھو جاتی ہے اور روح پر اثر ڈالتی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ رب العزت کا براہ راست کلام ہے۔ اللہ رب العزت کی مضبوطی کو تھامنے والا کلام ہے۔ یہ انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہر لفظ، ہر حرف، ہر آیت کے ساتھ ادب اور احترام ضروری ہے۔ تجوید ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم قرآن کو اس کی اصل حالات اور صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے تاکہ اللہ کے پیغام کی روح محفوظ رہے۔ ضروری کیوں ہے؟ قرآن ٹھہر کر صحیح مخرج اور نرم لہجے کے ساتھ پڑھنا صرف خوبصورتی ہے بلکہ یہ عبادت بھی ہے۔
صحیح تلاوت سے دل میں سکون، روح میں روشنی، ایمان میں طاقت آتی ہے۔ یہ ایک ایسی مہارت ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اسے سیکھے تاکہ قرآن کی حقانیت اور اس کی معنی برقرار رہیں۔ تجوید کیوں ضروری ہے؟ آسان لفظ میں تجوید کا مطلب ہے حرف کی صحیح ادائیگی پلس لمبا کھینچنا، مد کٹا بڑھانے، جیسے قاف کو کیف نہ پڑھا جائے، تو کو ت نہیں پڑھا جائے، اس سے مطلب بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر تجوید کو تو ہم قلب پڑھیں، قلب، قاف موٹا والا قلب کو ہم قلب کریں تو اس کا معنی ہوتا ہے کتا۔ قلب کے معنی ہوتے ہیں دل، اور قلب کا معنی ہوتا ہے کتا۔ ایسی صورت میں قرآن پڑھنے کا ثواب کہا، اگر ہم لفظوں کو تبدیل کر دیں گے تو پھر ہم ثواب چلا جائے گا ہمارا۔ لہٰذا تجوید اتنی ہی اہم ہے جتنی نماز کے لیے وضو۔ تجوید کیا ہے؟ تجوید قرآن کی روح کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ اسے سیکھنا مشکل نہیں، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جیسے ڈاکٹر دوائی کی قطرے تول کر دیتا ہے، ویسے ہی ہر حرف کا وزن تجوید سے درست ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ تجوید کے بغیر قرآن پڑھنا ایسا ہے جیسے نمک کے بغیر کھانا، چل تو جائے گا لیکن مزہ اور برکت غائب۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ، آپ نے قرآن کو ترتیل ٹھہر ٹھہر کر واضح ادائیگی کے ساتھ پڑھا اور صحابہ کو بھی یہی سکھایا۔ ثواب میں اضافہ، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور تجوید کے ساتھ پڑھنے سے حسن قرأت بڑھتا ہے، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن صوت سے تعبیر فرمایا ہے۔ تجوید کی اہمیت، معنی کی حفاظت کرنا۔ تجوید قرآن کے الفاظ کے معنی کو بگڑنے سے روکتی ہے۔ ایک حرف کی ادائیگی میں معمولی کوتاہی پوری آیت کا مفہوم الٹا کر سکتی ہے۔ شرعی حیثیت، جمہوری علماء کے مطابق قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگوں پر ضرور اور واجب ہے، اور نماز میں سورہ فاتحہ صحیح پڑھنا ہر مسلمان کا فرض عین ہے۔ تو آج ہم اس نیت کے ساتھ تجوید کورس میں جڑ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی تجوید بہتر کرنی ہے، جن کی بہتر انہیں اور بہترین بنانی ہے، جن کی بہتر نہیں ہے انہیں کوشش کرنی ہے اور استقامت سے کام لینا ہے، اور جن کی الحمدللہ بہترین ہے ان کو یہاں رہ کر ماشاءاللہ سے دیکھنے کا موقع ملے گا کہ کس طرح سے تجوید سکھائی جا رہی ہے، کس طرح سے ٹھیک کرائی جا رہی ہے، وہ تاکہ اپنے بچوں کے لیے آنے والی نئی نسلوں کو بہترین طریقے سے قرآن کو پڑھنا سکھائیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ آڈیو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور الحمدللہ آپ اس ویڈیو سے جڑی جو بھی بات کرنی چاہیں گروپ میں کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے ہمارا کام اتنا ہی تھا۔ کل سے انشاءاللہ آپ لوگوں کا قاعدہ لگے گا، یعنی پہلے قاعدہ بعد میں لگے گا، پہلے آپ لوگوں کے مخارج ٹھیک کرائیں گے، پھر انشاءاللہ اسے قاعدے پر لایا جائے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی و صحبہ وبارک وسلم۔